السلام علیکم سامعین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بچے کے روزمرہ کے مسائل کے متعلق آگاہ کریں گے۔ یہ مضمون ڈاکٹر حسن خالد زبیری کی کتاب بچوں کی غذا اور دیکھ بھال سے ماخوذ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بچوں کے پیٹ کے درد، گیس، الٹی اور بچوں کے دانت نکالنے کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ بچوں کا پیٹ کا درد۔ شیر خوار بچوں میں پیٹ کا درد ایک عام مسئلہ ہے جس میں بچے تکلیف کے باعث اپنی ٹانگوں کو اکڑا کر چیخنا چلاتا ہے۔ بچہ درد سے چیخ رہا ہوتا ہے تو ماں کے علاوہ پورا خاندان اپنے آپ کو ایک مصیبت میں محسوس کرتا ہے جس کا حل ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگرچہ بعض جسمانی یا اندرونی خرابیاں صرف معالج کی مدد سے ہی حل ہو سکتی ہیں، لیکن عام بچوں کے سلسلے میں والدین اگر کچھ سمجھداری سے کام لیں تو ان کو بھی اور بچے کو بھی اس سے راحت مل سکتی ہے۔ عموماً بچے کے پیٹ کا یہ درد 3-4 ماہ میں ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، عموماً بچوں کے پیٹ کا یہ درد 3-4 ماہ میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں۔ یوں تو پیٹ کے درد کی وجہ کے بارے میں یقینی طور پر کہنا مشکل ہے، مگر اس کی کچھ وجوہات یہ ہوتی ہیں۔ مثلاً گیس۔ پیٹ کے درد کی سب سے واضح علامت یہ ہے کہ بچہ گیس خارج کرتا ہے اور اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہیں اور عموماً زیادہ دودھ دینے کے بعد یہ علامات شروع ہوتی ہیں۔ بچے کی تکلیف بڑھ جاتی ہے اور اگر یہ پہلے سے موجود ہو تو دودھ پینے کے بعد اس میں اور شدت آ جاتی ہے۔ آخر بچے کے پیٹ میں گیس آتی کہاں سے ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دودھ پینے کے دوران بالخصوص بوتل سے وہ کافی زیادہ ہوا دودھ کے ساتھ نگل جاتا ہے۔ دوسری صورت میں گیس اندرونی طور پر بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ گیس عموماً بڑی آنت میں پیدا ہوتی ہے کیونکہ یہاں ایسے جراثیم موجود ہوتے ہیں جو پروٹینز اور شکر کو توڑ کر مختلف گیسوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگرچہ بوتل سے دودھ پی رہا ہو تو وہ اوور فیڈنگ زائد مقدار میں دودھ پی سکتا ہے جس سے اس کا پیٹ زیادہ بڑھ جائے گا اور وہ تکلیف کا باعث ہوگا۔ اس مشکل سے بچنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ دودھ کی مقدار کم کر دی جائے۔ اس سے بظاہر یوں محسوس ہوگا کہ بچہ بھوکا رہ گیا ہے، لیکن اصل میں بچہ اتنا بھوکا نہیں ہوتا جتنا نپل کو چوسنا اس کی عادت اور نفسیاتی ضرورت بن چکی ہوتی ہے۔ اگر اس حالت میں بچہ تمام دودھ کو ہضم بھی کر لے تب بھی ضرورت سے زیادہ بھرا ہوا پیٹ بے آرامی کا باعث ہو سکتا ہے۔ بچہ دودھ پینے کے دوران ہوا بھی ساتھ ساتھ نگلتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مائیں دودھ پلانے کے بعد بچے کو عمودی حالت میں رکھتی ہیں تاکہ ڈکار آ کر نگلی ہوئی ہوا باہر نکل جائے۔ بعض اوقات بچے بہت زیادہ ہوا نگل جاتے ہیں، خاص طور پر شروع میں۔ اگر دودھ پلانے سے پیشتر نپل چیک کر لیا جائے کہ اس کے سوراخ بند یا تنگ تو نہیں ہے یا نپل بوتل کے ساتھ صحیح طور پر کسا ہوا ہے تو بچے کے ہوا نگلنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ بوتل کو ایسے پکڑنا چاہیے کہ بچے کے منہ میں دودھ ہی جائے اور ہوا نہ جائے۔ ماں کا دودھ پینے کی صورت میں اوور فیڈنگ زیادہ مقدار کا احتمال نہیں رہتا کیونکہ دودھ پینے کے ساتھ ساتھ چھاتیوں میں اس کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے۔ بعض دوائیں بھی مشکل صورتحال میں معالج کے مشورے سے استعمال کی جا سکتی ہیں جو کہ نگلی ہوئی ہوا کو چھوٹے چھوٹے بلبلوں میں تقسیم کر دیتی ہے تاکہ وہ آسانی سے باہر نکل جائیں۔
علاج اور تدابیر۔ مائیں بچے کے درد کا علاج مناسب احتیاطی تدابیر سے کر سکتی ہیں۔ ہر مرتبہ دودھ پلانے کے بعد ڈکار دلائیں اور اس کے بعد بھی کچھ دیر کندھے سے لگا کر سیدھا رکھیں۔ بچے کو پیٹ کے بل لٹانے سے بھی آرام ملتا ہے یا کندھے سے لگا کر سہلانے سے بھی آرام آتا ہے۔ اگر آپ بچے کو اپنی گود میں ایسے اٹھائیں کہ اس کے پیٹ پر آپ کا ہاتھ ہو تو بھی وہ آرام محسوس کرتا ہے۔ بعض دفعہ بچے کو تھوڑا آگے پیچھے جھلانے سے یا گاڑی میں بٹھا کر سواری کرانے سے بھی آرام ملتا ہے۔ ماں کی خوراک کا اثر۔ بعض مرتبہ ماں محسوس کرتی ہے وہ کوئی خاص غذا لیتی ہے تو بچہ بے چین ہو جاتا ہے اور روتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں کی غذا کا کوئی جز دودھ سے بچے میں پہنچ کر اسے تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ عمل کسی بھی غذا سے ہو سکتا ہے اور صرف ایسا محسوس ہو تو ماں اس غذا سے پرہیز کر کے بچے کو آرام پہنچا سکتی ہے۔ اگرچہ بچہ ڈبے کا دودھ پی رہا ہے تو ایسے فارمولے کے بجائے جو گائے کے دودھ سے تیار کیا گیا ہو، ایسا فارمولہ استعمال کریں جو سویا بین کے آٹے سے تیار کیا گیا ہو۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ بچے کو دودھ کی حساسیت تو نہیں ہے یا آنتوں میں انزائمز کم مقدار میں تو پیدا نہیں ہو رہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایشیائی ملکوں کے اکثر باشندوں میں دودھ کی شکر توڑنے والے انزائمز کی مقدار کم ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں، اس لیے دودھ کی حساسیت کا مرض ان علاقوں میں عام پایا جاتا ہے۔ ان تمام تدابیر کے باوجود اگر کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہو تو اپنے ڈاکٹر سے اس سلسلے میں فوری مشورہ طلب کریں۔ مناسب اور بروقت طبی مشورے کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ حساسیت یا دودھ سے الرجی۔ پیٹ کے درد کا ایک سبب دودھ سے پیدا ہونے والی حساسیت بھی ہے۔ ڈبے کا دودھ اگرچہ احتیاط سے تیار کیا جاتا ہے لیکن اس میں موجود پروٹین بعض بچوں کے ٹھیک نہیں ہوتے۔ ان سے آنتوں میں رد عمل کے طور پر سوجن پیدا ہو سکتی ہے۔ ایگزیما کی طرح جسم پر لال دھبے یا بہتی ہوئی ناک کی علامت ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ دودھ کی حساسیت کے باوجود یہ علامت پیدا نہ ہو اور صرف پیٹ کا درد ہی اس کی علامت ہو۔ یہ علامت گائے یا بھینس کے دودھ سے بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے پیدا ہونے والی الرجی کی تشخیص مشکل ہوتی ہے، لیکن اس کا علاج سادہ سا ہے، وہ یہ کہ گائے کے دودھ کے بجائے سویا بین سے حاصل کردہ ڈبے کا دودھ دیا جائے جو بازار میں دستیاب ہے۔ پیٹ کے درد کی ان وجوہات کے علاوہ دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں بہتر طریقہ یہ ہے کسی سمجھدار ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے۔ اس کا علاج یقینی جلد ہو جائے بہتر ہے کیونکہ یہ ایک قسم کا سائیکل یا چکر سا بن جاتا ہے جس میں بچہ درد سے چیختا چلاتا ہے اور ہوا کی مزید مقدار نکل جاتا ہے، جس سے اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس چکر یا سائیکل کو سمجھداری سے توڑا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس درد کا علاج جتنی جلد ہو جائے تو بہتر ہے کیونکہ یہ ایک قسم کا سائیکل یا چکر سا بن جاتا ہے جس میں بچہ درد سے چیختا چلاتا ہے اور ہوا کی مزید مقدار نکل جاتا ہے، جس سے اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس چکر یا سائیکل کو سمجھداری سے توڑا جا سکتا ہے۔ بچوں کی قے یا الٹی۔ دودھ پینے کے بعد بچے عام طور پہ تھوڑا بہت جمع ہوا دودھ باہر نکال دیتے ہیں۔ ایسے میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح دودھ الٹنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مقام جہاں خوراک کی نالی معدے سے جا کر ملتی ہے اس کی پوری طرح نشو و نما نہیں ہوتی ہے، لہذا کچھ دودھ الٹ آتا ہے۔ یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی۔
عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ جوں جوں اندرونی اعضاء تکمیل کے مراحل طے کرتے جاتے ہیں، یہ قے خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ دودھ پینے کے بعد چونکہ بچوں میں اس قے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے انہیں سیدھا یا پشت کے بل نہیں لٹانا چاہیے۔ بہتر دودھ پلانے کے بعد بچے کو تقریباً آدھی لیٹی اور آدھی بیٹھی ہوئی پوزیشن، یعنی تقریباً 30 سے 45 ڈگری کی پوزیشن پر لٹائیں۔ بعض اوقات بچے کو یہ قے ضرورت سے زیادہ مقدار میں آنے لگتی ہے۔ اس کو 2 طریقوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اول تو یہ کہ جتنا دودھ آپ بچے کو 24 گھنٹوں میں دیتی ہیں، اتنا ہی دودھ زیادہ مرتبہ میں کم مقدار میں دیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ 24 گھنٹوں میں 24 اونس دودھ 6 مرتبہ دیتی ہیں تو اس مقدار کو 12 مرتبہ میں دیں، یعنی ہر مرتبہ 4 اونس کے بجائے 2 اونس کی ہو۔ اس طرح دودھ کی مقدار کم ہو جانے کی وجہ سے معدے اور خوراک کی نالی کے ملاپ پر واقع عضلات پر دباؤ کم پڑے گا اور قے کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ بچے کو دودھ کی مقدار کو کم کر کے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بچوں کے دانت عموماً 7 ماہ کی عمر میں بچوں کے دانت نکلنے لگتے ہیں اور 2.5 سال کی عمر تک میں دانت نکل آتے ہیں۔ اس دوران میں بچوں کے مسوڑوں میں بے چینی ہوتی ہے، بچہ ہر چیز منہ میں ڈالتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزوں میں جراثیم بھی ہوتے ہیں جو بچے میں دست، الٹی، کھانسی وغیرہ کا باعث بنتے ہیں۔ بعض دفعہ مسوڑوں میں بے چینی سے بچہ روتا ہے یا غیر معمولی بے چین ہونے لگتا ہے۔ اس دوران صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ضرورت ہو تو درد کی دوا دی بھی جا سکتی ہے۔ عموماً زیادہ مائیں اور بزرگ یہ کہتی ہیں کہ دانت نکلنے کی وجہ سے بچے کو دست ہو گئے یا بخار ہو گیا یا کھانسی ہو گئی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ چیزیں دانت نکلنے کی وجہ سے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ دانت میں سوزش کی وجہ سے بچہ چیزیں منہ میں لیتا ہے اور اس کے جراثیم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور عموماً نومولود بچے سے لے کر 2-2.5 سال کی عمر تک بچے کو یہی بیماریاں ہوتی ہیں، یعنی بخار، دست، الٹی یا کھانسی وغیرہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے اور ہمارے ٹک ٹاک احساس انفو چینل کو فالو کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور آپ کے شیئر کرنے سے یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ شکریہ۔